بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ فرمودہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ عزیز، مورخہ 8 اگست 2025 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ UK۔ تشہد، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ جلسہ سالانہ سے قبل فتح مکہ کے واقعات اور اسلام کے بعض شدید مخالفین کے قبول اسلام کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور انور نے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید واقعات بیان فرمائے۔ قبول اسلام کے ایمان افروز واقعات۔ حضور انور نے فرمایا کہ ان مخالفین میں سے ایک وحشی بن حرب کا، جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، فتح مکہ کے بعد وہ طائف بھاگ گیا، لیکن جب اہل طائف نے اسلام قبول کیا تو وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ دریافت کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھو تاکہ مجھے تمہاری دید سے وہ اندوہناک واقعہ یاد نہ آئے۔ حضور انور نے فرمایا کہ اس کے بعد وحشی نے خود کو ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور رکھا۔ بعد ازاں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو وحشی نے یہ عزم کیا کہ وہ مسیلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا کفارہ ادا کرے گا۔ چنانچہ جنگ یمامہ میں اس نے اپنی برچھی سے مسیلمہ کذاب پر وار کیا اور یوں اس کے قتل میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد حضور انور نے عمر بن ہاشم کی لونڈی سارہ اور ابن قتل کی لونڈی فرتنہ کا ذکر فرمایا، جو مغنیہ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو میں اشعار گایا کرتی تھیں۔ ان دونوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضور انور نے حضرت حارث بن ہشام کے قبول اسلام کا واقعہ بیان فرمایا، جو ابو جہل کا بھائی اور مکہ کا ایک ہر دل عزیز رئیس تھا۔ فتح مکہ کے دن وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پناہ گزین ہوا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان عطا فرمائی۔ حارث بیان کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے شرماتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف صف آرا رہا تھا، لیکن پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور صلہ رحمی یاد آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہدایت دی، تم جیسا انسان اسلام سے کیسے دور رہ سکتا تھا؟ پھر حضور انور نے قریش کے مشہور خطیب اور حدیبیہ کے معاہدے میں کفار کے نمائندے سہیل بن عمر کے قبول اسلام کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ فتح مکہ پر سہیل نے خوف سے خود کو گھر میں بند کر لیا اور اپنے بیٹے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی۔ آپ نے نہ صرف اسے امان دی بلکہ صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ کوئی اسے تیز نظروں سے نہ دیکھے۔ سہیل بعد ازاں غزوہ حنین سے واپسی پر مقام جیرانہ پر مشرف با اسلام ہوئے اور ان میں ایک حیرت انگیز روحانی انقلاب پیدا ہوا۔ وہ کثرت سے نماز، روزہ، صدقہ اور تلاوت قرآن کرنے والے بن گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا کہ وہی سہیل جو حدیبیہ میں بسم اللہ اور رسول اللہ کے الفاظ لکھنے پر معترض تھا، اب انتہائی عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹوائے ہوئے بال اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ حضور انور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب مکہ میں ارتداد کا خطرہ پیدا ہوا تو حضرت سہیل بن عمر نے ہی ایک پرجوش خطاب کے ذریعے اہل مکہ کو اسلام پر ثابت قدم رکھا، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی کہ ایک دن آئے گا جب تم سہیل کی تعریف کرو گے۔ اسی طرح حضور انور نے ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور معتب کے قبول اسلام کا ذکر فرمایا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے ذریعے انہیں بلوایا، اسلام کی دعوت دی اور ان کے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے چچا کے یہ 2 بیٹے مانگے تھے جو اس نے مجھے عطا کر دیے۔ حضور انور نے صفوان بن امیہ کا واقعہ بیان کیا جو اسلام کا سخت دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کر چکا تھا۔ فتح مکہ پر وہ جدہ کی طرف بھاگ گیا، لیکن اس کے دوست حضرت عمیر بن وہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ نے نشانی کے طور پر اپنا امامہ عطا فرمایا۔ صفوان واپس آیا اور اسلام قبول کرنے کے لیے 2 مہینے کی مہلت مانگی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ بعد ازاں غزوہ حنین کے بعد
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو صفوان ایک وادی کو حسرت سے دیکھ رہا تھا جو مویشیوں سے بھری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب تمہارا ہے۔ آپ کی اس بے مثال سخاوت سے متاثر ہو کر صفوان نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا حسن سلوک صرف ایک نبی ہی کر سکتا ہے۔ رؤسائے مکہ میں روحانی انقلاب۔ حضور انور نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں مکہ کے یہی نوجوان رئیس آپ سے ملنے آئے تو مجلس میں حضرت بلال، حضرت خباب جیسے سابقہ غلام اور اول الایمان صحابہ بھی تشریف لائے۔ حضرت عمر ہر ایک کے احترام میں کھڑے ہوتے اور ان رؤساء کو پیچھے ہٹنے کا کہتے، یہاں تک کہ وہ جوتیوں میں جا پہنچے۔ اس پر انہیں اپنی ذلت کا شدید احساس ہوا۔ بعد میں انہوں نے خود ہی تسلیم کیا کہ یہ قصور حضرت عمر کا نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کا تھا جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی، جبکہ ان غلاموں نے اسے قبول کیا۔ جب انہوں نے اس داغ ذلت کو مٹانے کا طریقہ پوچھا تو حضرت عمر نے شام کی طرف اشارہ کیا جہاں اسلامی جنگیں ہو رہی تھیں۔ وہ تمام رئیس زادے وہاں گئے اور جنگ یرموک میں ایسی بہادری سے لڑے کہ سب کے سب شہید ہو گئے اور اپنے خاندانوں کے نام پر لگے داغ کو اپنے خون سے دھو دیا۔ اسی جنگ میں حضرت اکرمہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی اور اثار کا وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا جب شدید زخمی حالت میں ہر ایک نے پانی پینے پر اپنے دوسرے زخمی بھائی کو ترجیح دی، یہاں تک کہ سب جام شہادت نوش کر گئے۔ بتوں کا انہدام۔ حضور انور نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں سے بتوں کے مصنوعی خوف کو نکالنے اور توحید کو قائم کرنے کے لیے مختلف دستے روانہ فرمائے جنہوں نے بڑے بڑے بتوں کو مسمار کیا۔ خاص طور پر عرب کے 3 بڑے بت لات، منات اور عزا کا ذکر فرمایا جن کی اہل عرب بہت تعظیم کرتے تھے اور ان کے بارے میں عجیب و غریب تہومات میں مبتلا تھے۔ حضور انور نے قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیات افرأیتم اللات والعزا کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ محض نام ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان بتوں کو گرانے کا حکیمانہ فیصلہ بہت بابرکت ثابت ہوا اور لوگوں کو خدائے واحد پر ایمان لانے کی حقیقت سمجھ میں آئی۔ حضور انور نے فرمایا کہ اس کی مزید تفصیلات آئندہ بیان کی جائیں گی۔ جنازہ غائب۔ خطبہ کے آخر میں حضور انور نے 2 مرحومین کا ذکر خیر فرمایا اور نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان کیا۔